دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس رب کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 10 ایام ہیں جو ہجری سال کے آخری مہینہ ذی الحجہ کے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ انہی بڑے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا بھی ہے۔ لیکن یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ایثار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے، اور یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی تمہاری قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا تقوی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے چہرے کی طرف، تمہاری خوبصورتی کی طرف، ان ساری چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو قربانی تم کر رہے ہو، اس قربانی میں للہیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کتنی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، قربانی کا حکم کیا ہے؟ آئیے، یہ قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی نیت سے ایک انسان بکرا ذبح کرتا ہے یا جانور ذبح کرتا ہے، آئیے اس کے ہم چند اہم مسائل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کے حکم کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، آیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے بقیہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم سے سنت مؤکدہ ہونا منقول ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے قربانی آپ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس چیز کو بعد والوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ یعنی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے، بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ سنت باقی رہ گئی کہ بعد کے لوگ بھی جو آئیں اس سنت پر عمل کریں۔ آئیے چند مسائل، بہت اہم مسائل ہیں، ان کو ہم آپ کی خدمت میں
اس کی وضاحت کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے، قربانی کرنے والا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن تراشے، چونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ فرما دیا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو فَلَا يَأْخُذُ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال سے، اپنے ناخن سے بالکل کوئی چیز نہ نکالے، یعنی نہ تو بال کاٹے گا اور نہ ہی ناخن تراشے گا۔ لیکن یہاں پر یہ پوائنٹ واضح رہے، یہ چیز ہے کس کے لیے؟ کیا عبد الرحمن قربانی کر رہا ہے اس کی بیوی کے لیے ہے، اس کے بچوں کے لیے، سارے لوگ اپنے بال نہیں کاٹیں گے، یا صرف عبد الرحمن نہیں کاٹے گا؟ یہاں پر یہ چیز واضح رہے کہ یہ چیز صرف عبد الرحمن کے لیے ہے۔ شیخ محمد صالح المنجد حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اسی کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ نہ اپنے بال کاٹے گا اور نہ ہی ناخن تراشے گا۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ جانور گائے ہو، اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، ان اجناس سے ہونا چاہیے، چونکہ قرآن میں بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہوا ہے۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گائے کے لیے، بھیڑ کے لیے، بکری کے لیے، اونٹ کے لیے، ان جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چار قسم کے جانور جن کے نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث 8 جانور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کی قربانی کرنا سنت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی چیز واضح رہے کہ یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے، 4 قسم کے جانور ایسے، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ 4 لا تجوز فیہ الاضاحی، یعنی 4 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ جانور قابل قبول قربانی کے نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مریض جانور جس کا مرض ظاہر ہو، جس کا مرض ظاہر ہو۔ اسی طرح سے لنگڑا کہ پیر ٹوٹا ہوا ہے، لنگڑا پن اس کا ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 کہ وہ بھینگا ہو، یعنی آنکھ اس کی ٹیڑھی میڑھی ہو، ایک طرف دیکھتا ہو دوسری طرف نہ دیکھ پاتا ہو، جس کو بھینگا کہا جاتا ہے، وہ جانور بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انتہائی کمزور جانور جس کا لاگر پن، جس کی کمزوری بالکل ظاہر ہو رہی ہو، وہ جانور بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ بکرا ہے، سال بھر کا ہو گیا، دانت نہیں ٹوٹا ہے، پھر بھی چونکہ وہ سال بھر کا ہے وہ قربانی کے لیے درست ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دانتا ہونے کا مطلب یہ ہے، مسنہ کا لفظ آیا ہے کہ مسنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس کے سامنے نیچے کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں، دودھ والے دانت ٹوٹ کر کے اور دوسرے دانت جب آ جاتے ہیں تو اس کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 دانت جو نئے نکلتے ہیں، جو اس کے نئے نکلتے ہیں دودھ والے دانت ٹوٹنے کے بعد، یہ دانت لمبے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے دونوں طرف ٹوٹتے ہیں، اس طرح سے دونوں طرف ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جانور بے عیب، جس طرح سے ہم دنیا میں کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں جانور بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے خریدنا چاہیے کہ وہ لنگڑا بھی نہ ہو، وہ بھینگا بھی نہ ہو، وہ مریض بھی نہ ہو، کسی ہر چیز سے وہ پاک و صاف ہو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں محبوب چیز قربان کرنی ہوگی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پا سکو گے۔ لہٰذا ہم جو قربانی کریں تو ان سارے عیوب کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا عیب نہ ہو جو اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اسی طرح سے تیسری چیز قربانی میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیا قربانی گھر کے ہر فرد پر ہے، یا قربانی
کیا قربانی گھر کے ہر فرد پر ہے یا گھر کا ایک آدمی قربانی کرے اور وہی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ ایک بکرا یا بکری یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر گھر کا مالک اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اور پورے گھر کو اس میں شامل کر دیتا ہے تو وہ قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، ایک بکری قربان کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور پورے گھر والوں کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بکری ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کفایت کر جاتی ہے، ایک قربانی ہے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ لیکن اگر یہ گنانا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے اور اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے، دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 4، قربانی کے جانور میں شرکت۔ نمبر 4، قربانی کے جانور میں ایک شرکت، یعنی بکری اور بھیڑ دمبا میں شرکت نہیں ہے۔ 3-4 گھر والے مل کر کے ایک بکری خرید لیا، ایک دمبا خرید لیا اور اس میں سب شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ان جانوروں، بکری میں، بھیڑ، دمبا میں، ان جانوروں کی قربانی صرف ایک گھر کی جانب سے کفایت کرے گی۔ یاد رکھیں گے کہ ایک گھر کی طرف سے یہ قربانی، ہاں البتہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کئی گھر والے مل کر کے ایک بکرا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے تعلق سے قربانی کے جانور کا تبادلہ کرنا۔ کیسے؟ تبادلے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنا گھر پہ بکرا پالتے ہیں اور بہت اچھا وہ تیار ہو جاتا ہے، کافی پیسے والا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بکرا جو اچھا ہے، زیادہ قیمت والا ہے، اس کو بیچ کر کے ایک دوسرا کمزور بکرا لا کر کے قربانی کر لیتے ہیں کہ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی۔ یاد رکھیں گے یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو بدلنا ہی ہے، اگر بدلنا ہے تو اس سے بہتر اگر لانا چاہتا ہے، اس سے اچھا لانا چاہتا ہے، اس سے قیمتی لانا چاہتا ہے تو یہ چیز درست ہے، لیکن قیمتی چیز، محبوب چیز، اچھی چیز بدل کر کے اس سے کمتر چیز لانا یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں قربانی کے تعلق سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے، قربانی ہم کب تک کر سکتے ہیں۔ قربانی کے وقت کا جہاں تک معاملہ ہے، قربانی کا وقت یاد رکھیے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے کھانے پینے کے لیے عام گوشت پیش کیا ہے، قربانی کا گوشت وہ نہیں مانا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افضل دن جو قربانی کا ہے وہ 10 ہی تاریخ ہے، یعنی قربانی عید الفطر، عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے وہی دن اصل دن ہے، افضل دن ہے۔ لیکن کہاں تک، کتنے دنوں تک ہم قربانی کر سکتے ہیں یہ چیز بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ہماری قربانی ایام تشریق، ایام تشریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایام تشریق کا مطلب ہوتا ہے ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ ان 3 تاریخوں میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو لے کر کے یہ 4 دن ہو جاتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کو مغرب کی اذان سے پہلے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہماری قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ مغرب کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ قربانی کا گوشت، قربانی کے گوشت کا کیا ہوگا؟ کیا قربانی کا گوشت ہم پھینک دیں گے یا کہیں رکھ دیں گے؟ کیا شریعت نے ہمارے لیے اس کے بارے میں حکم دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کُلُوا وادخروا وتصدقوا، صحیح مسلم کی روایت کہ کھاؤ اور جمع کرو اور ساتھ ہی ساتھ
جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، دوست و احباب ہیں، ہر ایک کو اس میں سے کھلاؤ بھی، یعنی کھانے کا بھی حکم دیا گیا، رکھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور دوست و احباب کے اوپر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا گوشت سب کھا ہی لینا نہیں چاہیے، سب بانٹ ہی دینا نہیں چاہیے، بلکہ خود بھی کھائیے، رکھیے بھی، اور لوگوں میں جو اس کے فقراء مساکین ہیں، دوست و احباب ہیں، ان لوگوں کو کھلانا بھی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہم جانتے چلیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی عام طور پر لوگ سوال کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں وارد لفظ جو ابھی آیا تصدقوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا وادخروا وتصدقوا، کہ کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو، یعنی لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تصدقوا کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے، تصدقوا کا لفظ جو آیا اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اور قربانی کو صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے، قربانی کو صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام حسن رحمہ اللہ اور اصحاب الرائے کا یہ خیال ہے۔ کیا خیال ہے ان کا؟ کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی کراہیت کی بات نہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ اگر کسی کو آپ جانتے ہیں کہ شرابی ہے، جواڑی ہے، یہ گوشت لے جا کر کے اور شراب میں وہ جو ہے وہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے دوست و احباب ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام حسن اور اصحاب الرائے کا خیال ہے کہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے قربانی کو صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ میت کی جانب سے قربانی کا کیا حکم ہے۔ اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اسے درست نہیں سمجھتے، اور کسی بھی صحیح حدیث میں میت کی جانب سے قربانی کا ذکر ہے نہیں، یہ بھی یاد رکھیے آپ، کسی بھی صحیح حدیث میں مردہ کی طرف سے قربانی کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے۔ جن علماء نے اجازت دی ہے کہ کر سکیں، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کچھ لوگ ہاں کہتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے اسے صدقہ پر محمول کیا ہے۔ کس پر محمول کیا ہے؟ صدقہ پر محمول کیا۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی صراحت فرما دی کہ اگر صرف مردہ کی طرف سے قربانی کوئی کرتا ہے تو اسے پورا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے، اس میں سے خود کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ قربانی مردہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو صدقہ پر محمول کیا اور کہا کہ اس گوشت کا کوئی حصہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ پورا کا پورا صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگ اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی فرمائی تھی، اس طرح سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر کے وہ قرض اتارنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے تو یہ قربانی کر کے وہ قرض اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، لا علمی ہے۔ ہم بتلائیں کہ آپ کے احسانات کا کون کون سا قرض ہم اتاریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پتھر کھائے، گالیاں سنی، بے ہوش ہوئے، مارے گئے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، کن کن احسانات کو ہم اتاریں گے اپنے اوپر سے؟ لیکن کون سا قرض ہم اتاریں گے؟ آپ کے حق میں مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر عمل درود بھیجنا ہے، سب سے بہتر آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے، سب سے بہتر قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قربانی کر دیں اور آپ کے جو احسانات ہیں اس کا قرض ہم اتار دیں گے۔ لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بلکہ عیدین کہہ لیجئے، مردوں کو بھی جانا چاہیے اور عورتوں کو بھی جانا چاہیے، تکبیر پکارتے ہوئے، تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے،
عیدگاہ جانا چاہیے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طرح سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. بلکہ عورتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ عورتوں کو عیدگاہ نہیں لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو حیض والی تھیں، ناپاک عورتوں کو بھی حکم دیا کہ یہ عیدگاہ جائیں، نماز میں نہ شریک ہوں لیکن دعا میں یہ شرکت کریں. لہٰذا ہمیں اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، اور اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں ان کو مسجد ہے تو مسجد سے باہر بٹھائیں تاکہ وہ دعا میں شریک ہوں، اگر میدان میں ہیں تو ایک کنارے بٹھائیں تاکہ وہ نماز میں نہ شریک ہوں لیکن دعا میں شریک رہیں. اسی طرح سے قربانی کے جانور کی کھال کے متعلق آخری مسئلہ میں بتلا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور کی کھال آدمی خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. آدمی خود اپنے استعمال میں وہ چمڑا لا سکتا ہے، یعنی اس کا جوتا بنا لیا یا جیکٹ بنا لیا یا اس طرح سے بہت سا، اور خود اس سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو، یا اگر نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو صدقہ کر دے. اس کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے یا بیچ کر کے اس پیسے سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا بیچنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا اسے قصاب کو، یعنی جو قربانی کرنے آیا ہے، جو ذبح کرنے آیا ہے، اس کو بطور اجرت دینا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم اجرت کے طور پر قربانی کا کچھ گوشت دے دیں اور قربانی کا چمڑا دے دیں یا کھال دے دیں اور ہم اس کو اس طرح سے ہم اس سے قربانی کرا لیتے ہیں. آپ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور قربانی بہت اہم عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے. ہم قربانی کریں پیپروں میں ڈالنے کے لیے نہیں، ہم قربانی کریں اپنا نام بڑھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. بلکہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پیپروں میں نکلواتے ہیں کہ میں نے 50,000 کا بکرا قربان کیا، اتنے کا بکرا قربان کیا، ان کا مطلب شہرت ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے تمام اعمال میں للہیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. یہی ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے.